کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو رہا ہے؟ کیوں بعض اوقات دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی؟ کیا یہ سب ایک عام اتفاق ہے یا اللہ آپ کو آزما رہا ہے؟ آج ہم 3 ایسی بڑی نشانیاں دیکھیں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ہمارے چینل الفا ریمائنڈر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس سے آپ کو ہمیشہ نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ زندگی میں مشکلات آنا ایک فطری چیز ہے، لیکن بعض اوقات یہ مشکلات عام نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہیں تاکہ وہ ہمیں پرکھ سکے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں اور اس پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب آئیے ان 3 بڑی نشانیوں کی طرف جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ نشانی نمبر 1، آپ کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہو رہی۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دل سے دعا مانگی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس سے مسلسل دعا مانگتا ہے۔ بعض اوقات اللہ ہماری دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے بہترین چیز کیا ہے، اور بعض دفعہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کا نتیجہ ہمیں دیر سے ملتا ہے۔ مثال، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا حالانکہ وہ بے قصور تھے۔ انہوں نے اللہ سے رہائی کی دعا مانگی لیکن وہ کئی سال بعد قبول ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ اللہ ان کے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ نشانی نمبر 2، آپ کو زندگی میں غیر متوقع مشکلات آ رہی ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، اچانک بیماری، مالی مشکلات یا ایسے مسائل جو پہلے کبھی نہیں تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہو تاکہ وہ آپ کے صبر اور ایمان کو دیکھ سکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، جان و مال اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ مثال، ایک شخص اچانک نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے گھر کے حالات خراب ہو گئے لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کچھ مہینوں بعد اسے اس سے بھی بہتر نوکری مل گئی جس میں زیادہ عزت اور تنخواہ تھی۔ یہی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے جس میں صبر کرنے والوں کے لیے انعام ہوتا ہے۔ نشانی نمبر 3، آپ کے قریبی لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے بہترین دوست، رشتہ دار یا قریبی لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے لوگوں کی آزمائشیں پیدا کرتا ہے۔ مثال، آپ کے کسی قریبی دوست نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ بہت دکھی ہوئے، لیکن کچھ مہینوں بعد آپ کو احساس ہوا کہ وہ شخص آپ کے لیے اچھا نہیں تھا۔ یہی اللہ کی حکمت ہے جو ہمیں بعض اوقات آزماتا ہے تاکہ ہم صحیح لوگوں کا انتخاب کر سکیں۔ اگر آپ کو ان 3 میں سے کوئی نشانی محسوس ہوئی تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ جب آزماتا ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آزمائش سے نکلنے کے 3 طریقے: 1، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ سوچیں کہ اللہ بہتر راستہ بنائے گا۔ 2، نماز اور دعا کو مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ 3، صبر اور مثبت سوچ رکھیں، آزمائش ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی اسلامی موٹیویشنل ویڈیوز بناتے رہیں تو ہمارے چینل الفا ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔ کیا آپ کو زندگی میں کبھی ایسی آزمائش کا سامنا ہوا ہے؟ اپنی کہانی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔